بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے حیا کے بارے میں۔ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر محسن انسانیت ایک انصاری مسلمان کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو بہت زیادہ شرم و حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ حیا دراصل ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک اور صحابی عمران بن حسین نے بتایا کہ ایک موقع پر محسن انسانیت نے فرمایا، شرم و حیا صرف بلائی کا باعث بنتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے اور ہمارے دین کی جداگانہ پہچان شرم و حیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتا رہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے شرم و حیا چھین لیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مرد مومن کی کسی عورت کے حسن و جمال پر نظر پڑ جائے پھر وہ اپنی نگاہ نیچی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عبادت نصیب فرمائے گا جس کی لذت و حلاوت اس مرد مومن کو محسوس ہوگی۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محسن انسانیت نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی نامحرم آدمی کسی عورت سے تنہائی میں ملے اور وہاں تیسرا شیطان موجود نہ ہو۔ ایک موقع پر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو اور اس معاملے میں بہت احتیاط کیا کرو۔ سامعین کرام، حضرت جابر بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم ان عورتوں کے گھروں میں مت جایا کرو جن کے شوہر باہر گئے ہوئے ہوں، کیونکہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ پیارے سامعین کرام، میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی مزید اسلامک معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔